ناظرین السلام علیکم، خواجہ ایوب نسیم آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور آپ کو سلام پیش کر رہا ہے۔ ناظرین، میں نے جب بھی الیکشن کوئی پاکستان میں ہوتا ہے، چاہے قومی اسمبلی کا ہو، صوبائی اسمبلی کا ہو یا بلدیاتی ہو، یا جیسے کل کشمیر کا الیکشن ہوا ہے، آج 26 تاریخ ہے، میں نے جب بھی اپنے سیاسی انالیسز آپ دوستوں کے ساتھ، ناظرین کے ساتھ شیئر کی ہیں تو اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہے۔ چونکہ جب میں پروگرام کرتا ہوں تو میں باقاعدہ اس کو اسٹڈی کرتا ہوں، جا کے پرسنل طور پہ بھی وزٹ کرتا ہوں، میرے دوست نمائندے جو ہیں ہمارے اسٹاف وہ جا کے وزٹ کرتے ہیں، تو پھر ہم اپنا سیاسی تجزیہ جو ہے، چونکہ میں اس تجزیے کو بھی عبادت کے طور پہ استعمال کرتا ہوں، میں پارٹی نہیں بنتا، میں یہ نہیں ہوتا کہ کسی پارٹی کے ساتھ میری ایفیلیشن ہے تو میں اس کی طرف اپنا رجحان رکھتا ہوں، نہیں، میں نے کبھی ایسا نہیں کیا۔ میں نے ہمیشہ سیاست کو جب تجزیہ نگاری کے لحاظ سے دیکھا ہے تو میں نے میرٹ کو پہلی پرائرٹی میں دیتا ہوں اور میں پروگرام بھی اپنا اسی لحاظ سے کرتا ہوں۔ میں یہ بھی بات ڈکلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ میرا ایک ماضی میں، چونکہ پاکستان میں دو پارٹی رہی ہیں، پیپلز پارٹی اور نون لیگ، میری وابستگی بھی ایک اپوزیشن کی جو موجودہ اپوزیشن ہے اس جماعت کے ساتھ رہی ہے، لیکن جب بھی میں نے بات کی تھی اگر ان کی فیور میں ہوتی تھی تو میں ان کی بات کرتا تھا، ان کی مخالفت کی بات ہوتی تھی بلا جھجک، بلا خوف و خطر، بلا ڈر خوف میں وہ بات کرتا تھا۔ میں نے آج بھی وہی اپنا وتیرہ اور وہی اپنا منشور رکھا ہوا ہے۔ میں نے جتنے تجزیے آپ کے ساتھ شیئر کیے، الحمدللہ سینٹ کا الیکشن بھی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا تو وہی رزلٹ آیا جو میں نے آپ کو بر وقت بیفور ٹائم بتایا۔ وجہ صرف اور صرف میری محنت، میری سوچ، میرے سورسز، میرے ذریعے۔ چڑیا تو میرے پاس نہیں ہے، میں بغیر چڑیا کے محنت کر کے وہ آپ تک بیفور ٹائم رزلٹ پہنچاتا ہوں جس کا آپ انتظار کرتے ہیں۔ کل کشمیر کے الیکشن میں نے جو آپ کو بات کہی تھی کہ پی ٹی آئی حکومت بنا لے گی، اور میں نے ووٹوں کے لحاظ سے آپ کو کہا تھا کہ پیپلز پارٹی نون لیگ سے ووٹ زیادہ لے گی، پیپلز پارٹی نے سیٹیں بھی زیادہ لی نون لیگ سے اور دوسرے نمبر پہ آئی اور نون لیگ تیسرے نمبر پہ آئی۔ آج میں آپ کے ساتھ یہ تجزیہ، یہ چیز شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی وجہ کیا ہے دوسرے اور تیسرے نمبر کی۔ میں جب پرسنل وزٹ پہ گیا کشمیر میں تو میں نے وہاں پہ کچھ لوگوں سے ملاقات کی جن کا تعلق نون لیگ سے تھا، تو میرے لیے وہ بات بھی بڑی حیران کن اور ایک سبق آموز تھی کہ نون لیگ کے ورکر جن کے عزیز و اقارب اس الیکشن میں حصہ لے رہے تھے، میں نے ان سے پوچھا کہ آپ تو نون لیگ کے ورکر ہیں اور آپ کے خاندان سے دوست رشتہ دار الیکشن میں کنٹیسٹ کر رہے ہیں، جو بات مجھے انہوں نے کہی، میں نے اپنے پرسوں کے پروگرام میں جو 2 دن پہلے میں نے تجزیہ آپ سے شیئر کیا وہ میں نے بات نہیں کی، آج میں آپ کو بتاتا ہوں کہ مجھے انہوں نے یہ کہا کہ ہم نون لیگ کے ورکر ضرور ہیں لیکن ہمیں بی بی مریم کا یہ بیانیہ پسند نہیں آیا۔ ناظرین، بات یہ ہے کہ کشمیر میں 90% آپ وہاں جب وزٹ کرتے ہیں تو وہاں ہر گھر میں کوئی نہ کوئی ایسا فرد ہے جو کسی ایجنسی یا کسی ادارے یا فوج میں بھرتی ہے۔ جب آپ ان کے گھر پہ جا کے ان کے اداروں کو آپ برا بھلا کہیں گے تو آپ کو ووٹ کیسے ملیں گے؟ لوگوں کو اندازہ تھا کہ پاکستان میں جو اس وقت سیاست ہو رہی ہے اور مریم بی بی جو جلسے کر رہی ہیں، جتنا کراؤڈ اس میں آ رہا ہے، یہی بات میں نے کہی تھی کہ اگر کراؤڈ کو مد نظر رکھا جائے، چونکہ بی بی مریم جو ہے کراؤڈ پولر ہے، جتنی عوام ان کے جلسوں میں آ رہی ہے، اگر اس کو مد نظر رکھا جائے تو نون لیگ کی الیکشن جیت لے گی۔ لیکن بہرحال چونکہ حقیقت اس کے برعکس تھی، گراؤنڈ ریالٹی اس کے برعکس تھی، میں نے پرسنل جتنے وزٹ کیے، پیپلز پارٹی والوں کے پاس گیا تو مجھے انہوں نے کہا جی ہم گزشتہ 30-40 سال سے پیپلز پارٹی کے ساتھ وابستہ ہیں، اس دفعہ بھی ہم پیپلز پارٹی کو ووٹ کچھ لوگ دینا چاہیں گے، رشتہ داروں میں سے کچھ نہیں دے رہے، جو دے رہے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ آصفہ بھٹو اس میں الیکشن میں ان ہوئی ہے، تو ہو سکتا ہے ہمیں اس میں بی بی بے نظیر کی شکل نظر آتی ہے تو شاید یہ کچھ کردار ادا کر سکے۔ مراد یہ ہے کہ جب آپ سیاست کو جذبات کے ساتھ انوالو کر کے آپ سیاست کریں گے تو سیاست نہیں، وہ لڑائی ہوگی۔ سیاست ایک ٹھنڈے مزاج انسان کا کام ہے اور حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے جب آپ سیاست کرتے ہیں
تو اس کا آپ کو پلس پوائنٹ ملتا ہے. کھیلنے والے بھی خوب کھیلے. میاں نواز شریف صاحب کی افغان سفیر کے ساتھ جو ملاقات تھی وہ چند دن پرانی تھی, نہ کہ 2 دن پرانی تھی, بلکہ اس سے بھی زیادہ ٹائم پرانی تھی. وہ کھیلنے والوں نے بھی کیا کھیلا کہ لا کے اس کو 48 گھنٹے پہلے آن ایئر کر دیا, اور میڈیا اس کو آن ایئر جاری رکھے ہوئے تھا. تو پی ٹی آئی کو تو اپنی کمپین کرنے کی ضرورت نہیں پڑ رہی تھی, آٹومیٹک وہ کمپین جو ہے وہ پی ٹی آئی کے حق میں جاری تھی. میں مثال آپ کو دیتا ہوں, جیسے آپ سگریٹ کی کوئی اشتہار دیکھتے ہیں جس کے اوپر سگریٹ کی ہر ڈبی کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ تمباکو نوشی صحت کے لیے مضر ہے, یہ کینسر کا باعث بنتی ہے, اس کے باوجود بھی پبلسٹی جو ہے وہ افیکٹ کرتی ہے, وہ اثر انداز ہوتی ہے. سگریٹ بنانے والی کمپنی کے لیے پلس پوائنٹ ہوتی ہے. جو کینسر کا موجد بنتی ہے اس کے باوجود بھی لوگ سگریٹ پیتے ہیں. مراد یہ ہے کہ میڈیا کی کمپین اتنی مضبوط ہو گئی ہوئی ہے پوری دنیا میں کہ جب میڈیا جتنی کمپین کرتا جائے گا وہ سفید کو کالا بھی لوگ ماننے کو تیار ہو جائیں گے. یہی چیزیں اس الیکشن میں اثر انداز ہوئی ہیں. اور سب سے بڑا میں جو نوٹ کر رہا ہوں نون لیگ کے لیے وہ یہ لمحہ فکری ہے, یہ ہوگا کہ جو لاہور میں یا پنجاب میں جو آزاد کشمیر کے ووٹ کاسٹ ہوئے ہیں ان میں بھی ان کو شکست ہوئی. تو مراد یہ ہے جو لاہور کا گڑھ تھا نون لیگ کا, اب آنے والے دنوں میں شاید وہ ان کے لیے وہ بھی مشکلات سامنے لے آئے. آگے کنٹونمنٹ کے الیکشن آ رہے ہیں, میں نے ابھی سے اس پہ ورک کرنا شروع کر دیا ہے. میرے رپورٹر بھی جا رہے ہیں, میں ذاتی طور پہ بھی اپنے تعلقات استعمال کرتے ہوئے اس میں کچھ تجزیہ کرنے کے لیے مواد اکٹھا کر رہا ہوں. میں آپ کو اس بلدیاتی الیکشن میں جو کنٹونمنٹ کے الیکشن ہے اس سے پہلے بھی آپ کے ساتھ وہ رزلٹ شیئر کروں گا جو میرا ذاتی تجزیہ ہوگا, جس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ بلدیاتی یہ کنٹونمنٹ کے الیکشن میں کون سی سیاسی پارٹی جیت سکتی ہے یا زیادہ ووٹ لے سکتی ہے یا زیادہ سیٹیں لے سکتی ہے. ناظرین, تجزیہ نگار کا کام ہے اپنا تجزیہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا, اور اگر وہ ایمانداری سے اپنا تجزیہ آپ کے ساتھ شیئر کرے گا تو وہ ثواب کا بھی حقدار ہوگا اور ایمانداری کے زمرے میں بھی آئے گا, نہ کہ لفافائزم. اگر کوئی شخص کسی پارٹی کا منشور لے کے چلے گا تو ڈیفینیٹلی اس کے اس ورشن میں جو آپ تک کنوے کر رہا ہے بے ایمانی کا عنصر نظر آئے گا. میں سمجھ رہا ہوں تجزیہ نگار سے زیادہ آج کل عوام زیادہ ہوشیار اور سمجھدار ہوئی ہے. جب کوئی تجزیہ نگار اپنا پروگرام کرتا ہے تو عوام کو پتہ چل جاتا ہے کہ بولنے والے کی ٹون کیا ہے, کس ٹون سے بول رہا ہے. میں برملا یہ کہتا ہوں کہ میرا ایک ایفیلیشن ماضی میں اس جماعت کے ساتھ رہی جو اس وقت اپوزیشن میں ہے, لیکن میں جب بھی تجزیہ نگاری کرتا ہوں اپنا منش اپنا ذہن آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. میرٹ میرا پہلا مقصد اور پہلا منشور ہوتا ہے, اور میں فرض اولین سمجھتا ہوں کہ میں اپنی ایفیلیشن کو چھوڑ دوں لیکن بات میرٹ پہ کروں. آنے والے دن اپوزیشن کے لیے مجھے مزید برے نظر آ رہے ہیں, اور اگر اپوزیشن جذبات کے ساتھ سیاست کرتی رہی تو ان کے لیے اور مشکلات آتی جائیں گی. میں سمجھتا ہوں کہ میں اپنے ناظرین سے یہ بات ضرور کہوں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میری لیٹسٹ اپڈیٹ تمام تجزیے آپ تک پہنچتے رہیں, اور میری اگر سوچ میں وزن ہے, تجزیے میں وزن ہے, تو آپ سے التماس ہے کہ آپ میرے چینل کو میکسیمم سبسکرائب کیجئے, لائک کیجئے, آئیکن کے بٹن کو ٹچ کیجئے تاکہ میرے پاس جو بھی مواد سیاسی طور پہ آپ کے لیے ہے وہ آپ تک میں پہنچا سکوں. آخر میں آپ سے اجازت چاہوں گا. خدا حافظ.